بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کی حمایت میں قرارداد منظور کرے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے لیے ایک قرارداد کا مسودہ دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے یہ نہیں بتایا دوستوں کہ قرارداد پر ووٹنگ کب ہوگی۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق امریکی قرارداد پر رائے شماری کرائے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجاویز کی حمایت کرے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور معاہدے کی حمایت میں متحد ہو کر بات کرنی چاہیے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے دوسرے ممالک کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی قراردادوں کو ویٹو کیے جانے پر امریکہ کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر غزہ میں غاصب صہیونی رجیم کے انسان سوز مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے فوجی اور انٹیلیجنس افسران بھی اس حملے میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم کا حالیہ وحشیانہ حملہ ہماری نظر میں شدید طور پر قابل مذمت ہے۔ غاصب صہیونی رجیم نے گزشتہ 8 ماہ سے غزہ کی عوام کے خلاف مجرمانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ تمام تر حربوں اور فوجی امداد کے ذریعے صہیونی رجیم کی مدد کرنے میں مصروف ہے۔ اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں پایا جاتا جس سے ظاہر ہو کہ امریکہ واقعی جنگ بندی چاہتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے جنگ بندی چاہتے ہیں تو پھر انہیں غاصب صہیونی رجیم کو اسلحہ فراہم کرنا بند کر دینا چاہیے۔ غاصب صہیونی رجیم کے اعلیٰ سطحی حکومتی اور فوجی عہدیداروں کی جانب سے مستعفی ہو جانے سے اس کا زوال ظاہر ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزہ جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو جانے کے ساتھ ساتھ مسلسل ناکامی کا بھی شکار ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس حقیقت کا اعتراف کر چکی ہے کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم خطے میں بدامنی اہم ترین سرچشمہ ہے۔ اس وقت غزہ کی پٹی پر 8 ماہ کی ظالمانہ جنگ کے بعد دنیا والے اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ غاصب صہیونی رجیم ہی خطے میں بدامنی کے در پہ ہے۔ ایران کا مزید کہنا تھا کہ اس بارے میں صہیونی رجیم کے حامی ممالک خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے صہیونی رجیم کو جنگ جاری رکھنے سے روکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگی کابینہ کے اہم رکن اور وزیر بینی جینٹس نے اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے حوالے سے اختلافات پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس وزیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ میں مہینوں سے جاری جنگ کی وجہ سے جنگجو رہنما سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے قریبی وزیر کے استعفے سے متعلق کہا ہے کہ اس اقدام سے ان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں 64 نشستوں کی برتری حاصل ہے، اس لیے ان کے جانے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مستعفی ہونے والے وزیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں غزہ میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج وہ دل برداشتہ ہو کر کابینہ سے استعفے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ایوان زریں کے انتخابات 30 جون کو ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات 7 جولائی کو ہوں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں دوستو نیشنل ریلی پارٹی نے بھاری اکثریت کامیابی حاصل کی۔ ایگزٹ پول کے مطابق صدر میکرون کی جماعت نے 15% ووٹ حاصل کیے، جبکہ دائیں بازو کی جماعت نے ووٹوں کا تناسب 32% رہا۔ سوشلسٹ پارٹی نے 14% ووٹ حاصل کیے جو میکرون کی جماعت کے حاصل کردہ ووٹوں سے صرف 1% کم ہیں۔ فرانسیسی صدر نے تسلیم کر لیا ہے کہ نیشنل ریلی پارٹی کو انتخابات میں تاریخی کامیابی ملی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
صدر میکرون کا مزید کہنا تھا کہ فرانس سمیت یورپ بھر میں دائیں بازو کی جماعتوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے واضح اکثریت کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس کے علاوہ یورپی انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں نے آسٹریا، جرمنی اور اٹلی میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ مقبوضہ وادی میں سول سوسائٹی کے ارکان نے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کرنے پر بھارتی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے 370 اور A35 کی فوری بحالی اور تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے اور وہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار اور نظر بند کرنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی PSA اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA جیسے کالے قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ BJP حکومت بھارتی شہریوں کو مقبوضہ وادی میں آباد کر رہی ہے اور انہیں ڈومیسائل فراہم کرنے کے لیے متنازع علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ، بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے انکار کر رہی ہے۔ سول سوسائٹی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے BJP RSS حکومت کی منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ پنجاب میں حقّ عزت کا نیا قانون بن گیا۔ حقّ عزت ایکٹ 2024 کا پنجاب حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد اب پنجاب میں حقّ عزت ایکٹ 2024 باقاعدہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ حقّ عزت بل کے تحت ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ بچوایا جا سکے گا۔ حقّ عزت بل کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد دوستو اس کا پنجاب میں فوری نفاذ ہو گیا ہے۔ فلسطینی مزاحمت القصام بریگیڈ نے زمینی حملوں کے ساتھ غزہ کے نواحی علاقوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عزیز الدین القصام بریگیڈ نے اس بارے میں کہا ہے کہ مجاہدین تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرایہ القدس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں مقبوضہ فلسطین میں صوفہ نامی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ القصام کا کہنا ہے کہ ایک مرکبہ ٹینک کو جنوبی غزہ کے شہر رفح کے علاقے العودہ میدان میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ٹینک تباہ ہو گیا اور متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ القصام کا کہنا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے شہر رفح کے العودہ میں دشمن فوج کے داخل ہوتے وقت ان کی گاڑیوں اور فوجیوں پر مارٹر گولوں کی بارش کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے غزہ کے محاذ جنگ پر اسرائیلی فوجیوں پر پائی جانے والی بے چینی اور افراتفری کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے تسلسل نے صہیونی فوجیوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ میں واضح ہدف کا نہ ہونا فوج اور ریزرو فوجیوں کے دستوں کے حوصلے پست ہونے کا باعث بنا ہے، اور غزہ میں 8 مہینے سے جاری جنگ نے فوجیوں میں افراتفری، مایوسی اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی ریزرو فوجیوں نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے صہیونی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں کے قریب ہوتے ہیں، بلا وجہ بھی ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف کو باہر کا راستہ دکھانے کے مطالبات دوستوں بڑھ چکے ہیں، اور صہیونی حلقوں کا خیال ہے کہ ان کی برطرفی سے فوج کی رگوں میں نیا خون دوڑ جائے گا۔ صہیونی حلقے اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو غزہ جنگ میں مسلسل شکست کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی برطرفی کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ عموس یارون نے بھی کہا ہے کہ جنگ کے دوران چیف آف آرمی سٹاف پر حملے نے انہیں فوج کا سب سے ناکام سربراہ بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے مشورے پر عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ یہ خط ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی
اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خط میں عمران خان نے لکھوایا ہے کہ وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کیس کا بھی حوالہ دیا تھا کہ اس کیس میں بھی انہوں نے صدر عارف علوی اور سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کے بعد عمران خان کا بیان سامنے آیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جو طاقتور ہیں، تاہم اب عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے اور خط لکھنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ مودی جی کو تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالیہ انتخابات میں آپ کی پارٹی کی کامیابی آپ کی قیادت پر بھارتی عوام کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ آئین نفرت کو امید سے بدلیں اور جنوبی ایشیا کے 2 ارب لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستانی فلم سٹار شان نے ٹی20 ورلڈ کپ میں امریکہ اور پھر بھارت سے پاکستان کی بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم کو جوکر قرار دے دیا۔ بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 120 رن کا ہدف دیا تھا، مگر پاکستانی ٹیم بھارت کے آسان ہدف کے توقع میں بھی ناکام رہی۔ بھارت نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے کر اپنے شائقین کے دل جیت لیے، جبکہ پاکستانی شائقین مایوس ہو گئے۔ اداکار شان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم گرین ٹیم ہماری عزت، پیار اور سپورٹ کی حقدار نہیں ہے۔ اداکار نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سارے کھلاڑی کرکٹ کی دنیا کے جوکر بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کے لیے جینے والے ہر شخص کو مایوس کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اس سال معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جولائی میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جون میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ سامسنگ الیکٹرانکس کی اگلی نسل کی موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی 5G ٹیکنالوجی سے بھی 50 گنا زیادہ ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی میں موبائل ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 40 MB پر سیکنڈ سے 1100 MB پر سیکنڈ تک ہوتی ہے، جبکہ اوسطاً یہ رفتار تقریباً 200 MB پر سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 6G ٹیکنالوجی کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ 1101 MB پر سیکنڈ سے شروع ہو کر 10 لاکھ MB پر سیکنڈ تک چلی جاتی ہے۔ 6G موبائل کمیونیکیشن میں ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس رفتار پر عام DVD جتنا ڈیٹا صرف 1 سے 2 سیکنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ 6G ٹیکنالوجی سے ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 5G کے مقابلے میں 50 گنا تک زیادہ ہوگی، جبکہ اس کی اوسطاً رفتار 5G سے 10 گنا زیادہ رہے گی۔ دوستو، گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن C کے ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہے، جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے بھی مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوہ استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔
اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا یا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔